الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین تعلیم دیتی ہے اور تاکید فرمائی ہے اور نصیحت فرمائی اور معاشرے کو تباہ کرنے والے سب تو وڈے جرم کے بچن دی نصیحت کی تھی۔ ایسا جرم جڑا بندے دے وقار کو ختم کر لیندے، ایسا جرم جڑا بندے دی عزت دا دشمن ہے، اور ایسا جرم جڑے جرم دی وجہ تو بندے دا اعتماد ختم تھی ویندے، اور ایسا جرم جس جرم دی وجہ تو برکت ختم تھی ویندی، اور تقریباً وہ جرم وہ گناہ بنیاد ہے باقی تمام گناہیں دی۔ وہ کیسا جرم ہے جڑا سارے اندر عام پاتا ویندے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ساکوں جرم کے روکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب،
اے لوگو تساں جھوٹ کے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ کے بچاؤ، جھوٹ نہ بولیا کرو، کوڑ نہ ماریا کرو، اور کوئی کوڑی گواہی نہ دیتی کرو، کہیں دے بارے کوئی کوڑی بات نہ کیتی کرو، لین دین اچ، کاروبار اچ، ڈے گھن اچ، زندگی دے تمام معاملات اچ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کٹ چھوڑو۔ اگر تساں جھوٹ بولیں دے راسو فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بندے کو برائی دی طرف گھن ویندے، یعنی جھوٹ برائی دا، گناہ دا، اللہ دی نافرمانی دا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بنیادی چیز ہے جن دے ذریعے بندہ گناہگار بن دے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ تو آپ کو برائی دو گے ویسے، اور جڑی برائی ہے یہ کیا کرے سی فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، برائی تو آپ کو جہنم دو گے ویسے، یعنی اگر تساں جہنم کے بچن چاہندے ہو برائی کے بچو، برائی کے بچن چاہندے ہو تو جھوٹ کے بچو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کے پوری امت کو روکے اور نصیحت فرمائی کہ کوشش کرو کہ تواڈی زبان نال تواڈے معاملات وچ جھوٹ نہیں آونا چاہیے، بندے دا وقار مجروح تھی ویندے، عزت نفس مجروح تھی ویندی ہے، بندے دی زندگی خراب تھی ویندی ہے، بندہ ختم تھی ویندے، اعتماد اٹھ ویندے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے ترائے قسم دے بندے ہو سن جنہیں تو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، اور اللہ علاوہ گوارا بھی نہ کرے سی، یعنی اللہ علیہ سی بھی نہ انہیں نال گال تک بھی نہ کرے سی، دیکھ سی بھی نہ اللہ انہیں دو، اور اللہ انہیں کو پاک بھی نہ کرے سی، اور دردناک عذاب اللہ نے انہیں واسطے تیار کیتا ہو سی۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ صحابہ کرام آکھن لگن اللہ دے پیغمبر تے او بندے تو ول تے سمجھو تباہ و برباد ہو گئے، خوابو و خاسرو، وہ تے رول گئے، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انہاں ترائیں دے وچوں ایک بندہ جڑا میرے موضوع نال تعلق رکھ دے، فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جیڑا بندہ میری امت دے وچوں دکانداری کرے نا، اسی کوئی شاید وچینا پیا اسی اپنی دکان دی چیز، اپنی دکان دا سودا تے نال اضافی تے ڈھیر نفع کماون دی خاطر جھوٹی قسم دا سہارا گنسی، فرمایا ایسا بندہ ہے جندو اللہ دیکھن گوارا ہی نہ کرے، یعنی واللہ باللہ تاللہ اللہ دی قسم ہے، رب دی قسم ہے، بس اے میں کو اتنے چی وارے چے ایکنے وقت وارے چ کہہ، یعنی اضافی والمنفق ہو، یعنی نفع ودھا کے حاصل کرن دی خاطر جھوٹی قسم چیسی، یعنی یہ جڑا جھوٹ ہے یا جھوٹی قسم ہے یا جڑی جھوٹی گواہی ہے ایک کبیرہ گناہ ہے شامل ہے، انہیں کنے ساکو بچنا چاہیے۔ بند تسا آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہو، تواڈی مارکیٹ اچ یا تواڈی کاروباری فیلڈ اچ تواڈی لین دین اور تجارت دے شعبے اچ اون بندے دا بھرم زیادہ ہے جڑے بندے چ جھوٹ کہنی، جیڑا بندہ جھوٹا ہے وہ کو کوئی بندہ سلام تک نہیں کریندا، حتیٰ کہ لین دین کرن گوارا نہیں کریندا کہ بندہ کوڑا ہے۔ کوڑے بندے دی مارکیٹ چ کوئی ویلیو نہیں ہوندی، کوڑے بندے دی یعنی منڈی اچ کاروباری لوگیں چ کوئی حیثیت کا نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام نے سادہ تواڈا بھلا سوچے تاکہ برکت بھی آوے، انہیں دا اعتماد بھی بچا رہے، کاروبار بھی انہیں دا ٹھیک تھی وے، ہی واسطے آپ نے آج تو 1500 سال پہلے فرمایا کہ کوڑ نہیں مارنا، جھوٹ نہیں مارنا، جڑا بندہ جھوٹ مرے سی ان دا اعتماد ختم تھی ویسی، اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں باتاں سمجھائیں، آپ نے رغبت دیوائی ہے کہ خبردار جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دیوار آپ ہی میں ٹیک لگے بیٹھے ہیں، تریجی حدیث تمہارے سامنے رکھدا پیا، آپ نے فرمایا اے دسو تو آپ کو میں دساں کہ کبیرہ گناہ کیا ہونن، وڈے گناہ کیا ہونن، الا انبئکم باکبر الکبائر، ایسے گناہ جڑے کبیرہ ٹھیٹھن وڈے گناہ ہیں، دساں کیڑے ہیں؟ جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب تو وڈا اور کبیرہ گناہ ہے سونے اللہ نال شرک کرنا، اللہ نال شرک کرنا، اللہ دیاں صفتاں اللہ دے بندیاں چ مننا، یہ شرک ہے۔ عالم الغیب اللہ دی ذات ہے تے اللہ دی مخلوق وچ بھی عالم الغیب والی صفت مننا، یہ شرک ہے۔ داتا دستگیر میرے رب دی صفت ہے تے مخلوق وچ مننا ہے شرک ہے۔
غوث اعظم رب دی صفت ہے لیکن رب دے بندے چے مننا اے شرک ہے، الاشراک باللہ۔ والنبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، پیو ماں دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ابے اماں دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اکثریت تسا دے دے پہ ہو پیو ماں دی نافرمانی عام ہے، تقریباً عام ہے، 90% عام ہے۔ یعنی نوجوان طبقے دی تربیت ہی کہنی ایسی کہ وہ اپنے ماں باپ دی کو خدمت کرن، حالانکہ اولاد سہارا ہوندی ہے پیو ماں دے بڑھے پیدا، پیو ماں دے مری تکلیف دے ڈیماریں دا ساکو جی میں دکان دا شیڈول بنائی پہ ہیں، سمن دا شیڈول بنائی پہ ہیں، دوستیں کو ٹائم دیون دا شیڈول ہے، ساڈا والی بال دا شیڈول ہے، سیر و تفریح دا شیڈول ہے، کاش کے 24 گھنٹے دے شیڈول ہے جو ماں باپ دی خدمت دا بھی شیڈول ایڈ ہو گیا، والوں دا مزہ خدمت کرنی ہے ماں باپ دی، نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ویسے چونکہ جملہ آ گئے تو ساں حیدرآباد دا واقعہ کل پرسوں دا 4-5 دن پہلے دا پڑھیا ہو سی کہ ایک نوجوان نے اپنی اماں کو قتل کیتے، ماریے قتل کیتے، وہ بیچاری ڈیندی گھندی پئی ہے، ایمرجنسی ہے تو کو گھنن سارے لوگ ہن ڈی ایس پی رشتہ دار سارے، آخری ہوں دے کہ آخری الفاظ ریکارڈ کرویں دے پہن بھی تو اپنے پتر دے بارے کیا آدھی، یا مطلب ہے کہ تیرا ہون کیا تیرا بیان ہے، تو کیا کرنا چاہنی؟ وہاں کہ بس میری ہکا گزارش ہے، میرے پوتر جڑے میں کو قتل کیتے نا یہ جذباتی طبیعت ہے، میں اپنے باقی بالیں کو آکساں ذرا ایندہ خیال کریں دے رہا ای کو روٹی شوٹی ٹائم تے دیں دے رہا ایندہ خیال کرے سو تے نالو کو سنیہ بھی دے سو کہ تیری اماں تے کو معاف کر دیتے، اماں ابا دی نافرمانی نہیں کرنی، ساری زندگی بے شک اپنی مرضی کرو کوئی حرج نہیں۔ اے پیو اصل پتہ کیا ٹکراؤ بھی زیادہ تھیں دے اولاد تے پیو ماں دی سوچ تاں تے رب نے زور دیتے کہ نافرمانی نہیں کرنی، اگر ٹکراؤ نہ تھی نہ ہویا والا اللہ این کرے ہی نہ آکھیا، یہ بار بار جو قرآن آدھے حدیث آدھی ہے پیو ماں دی نافرمانی نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی، یہ مطلب ہے ٹکراؤ زیادہ ہے۔ پیو ماں کچھ آکسن تساں کچھ سوچے سو، تواری سوچ جوانی والی ہو سی، پیو ماں دی سوچ لمبی ہو سی، تاہ دیر سوچ ہو سی، انہاں دا فیصلہ کچھ بھی انداز دا ہو سی، توارا فیصلہ کچھ بھی انداز دا ہو سی، توارا فیصلہ جذباتی ہو سی، پیو ماں دا فیصلہ جذبے کے سرشار ہو سی، تواری محبت چلبریز ہو سی، کدیں ہی برا نہیں سوچیں دی اولاد دے بارے پیو ماں۔ نافرمانی کرنا پیو ماں دی ایویں ہے جویں شرک کرنا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہن اگوں نوجوان آکھن سی کیا کروں، سارا دماغ نہیں رلدا بھئی تاں تے آکھیا گیا نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ بہت وڈیاں ہستیاں ہیں، انہاں نال دعائیں کر کے پیار کر کے ہی بندہ ترقی کر سکتا ورنہ نہیں کر سکتا، یہ تجربے دی بات ہے۔ اور جڑی بات اصل میں کرنا چاہنا یہ تو ویسے ضمنی بات آ گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمائے 10 کبیرہ گناہ کیڑا ہے، ایک کیویں اللہ نال شرک کرنا، دوجا ایویں ماں باپ دی نافرمانی کرنا، اور تیجے نمبر تے آپ نے ٹیک چھوڑی، صحابہ کرام آدن ٹیک لائی بیٹھے نا آپ ٹیک چھوڑی، آپ تھوڑا جائیں میں جذبات چاہ گئے تہیں میں تھوڑا جہاں چہرہ رتا لال تھا، آپ نے فرمایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور 3 باری فرمائے، ٹیک چھوڑ کے فرمائے پوری ایک ترتیب نال، قول الزور قول الزور قول الزور، شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، تے آپ نے فرمایا جھوٹی کہیں دے خلاف گواہی دیونا بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹیک چھوڑ کے فرمائے جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل سارے عدالتیں ہیں یا سارے فیصلے ہیں یا سارے پرچینتے ہیں، کیا تھی نہ پہ یہ کچھ تھی نہ پہ جھوٹی گواہی، اعزاز سمجھتے ہیں کچھ مفاد حاصل تھی گیا ایسے ہی، کچھ پیسے مل گئے، کچھ رستے آسان تھی گئے، جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی کے بچو، وال فرمایا کہ لا یشہدون الزور، جیڑے لوگ ایماندار ہیں وہ لوگ جھوٹی گواہی اپنے آپ کو حاضر نہیں کریں، یعنی سارے اندر جھوٹ بڑا ہے، گواہی جھوٹی ہے، کاروبار بات جھوٹی ہے۔ دیکھو شریعت کتنا سختی نال منع کریں دی پی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں کو خواب دکھائی گئی ہے، خواب دے وچ اللہ تعالیٰ نے میں کو جنت دے منظر دکھائیں، خواب وچ میں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم دے منظر دکھائیں، میں جنتی لوگیں دی جنت دی سیر بھی ڈٹھیں تے جہنمی لوگیں جہاں ہول ناکیاں بھی ڈٹھیں میں، نبی دا خواب بھی وہی ہوندے،
نبی دا خواب بھی سچا ہوندا ہے۔ سارے توارے خواب جڑے ہیں وہ خیالات تے مبنی ہونن، نبیوں دے خواب اللہ دی وحی دے مطابق ہون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آکھیا نا کہ میں ڈٹھے می خواب اچ پترا تے کو ذبح پیا کرنا تے اگو پترا کیا جیویں تو کو حکم تھے کر گزرو، ہے خواب تے گال تھی پیا حکم تھے، انہا مطلب ہے خواب بھی اللہ دا حکم ہونے، نبیوں دے جڑے خواب ہونا یہ اللہ اور نبی سہی بہت سارا دین اپنے خوابیں دے ذریعے سکھائے۔ روز آپ دی عادت ہوندی فجر دی نماز تو بعد پوچھ دیں ہاں بھئی رات کہیں خواب ڈٹھے تے اٹھی کے پیش کرو، صحابہ اپنے خواب پیش کرنے ہیں، وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوابیں دی تعبیر دسینے ہیں، یا صحابہ کے پوچھ دیں بھئی صحابی اپنا خواب دشے تو آپ کو پتہ ہے دی تعبیر کیا ہے، وال نبی سے خود تعبیر کرنے ہیں۔ اگر کوئی خواب نہ دسیا نبی سے خود دا دین آؤ چلو تو آپ کو میں آج اپنا خواب دساں، یہ بڑیاں دین دیاں باتاں نبی دے، اور خواب دی تعبیر ایک علیحدہ علم ہے، ہر عالم دین خواب دی تعبیر نہیں کر سکتا، ہر حافظ، ہر قاری، ہر خطیب، ہر مولوی دا کام نہیں کہ تواڈے خواب دی تعبیر دس۔ اور خواب جڑے اکثر ہونن وہ سارا دین ساری جڑی سوچ ہوندی ہے نا اون دا نتیجہ ہونا، جی ساری سوچ ہو سی تقریباً اتنے خواب آسن، انہیں تو ہٹ کے کوئی خواب آوے جہاں سوچ نال یا تاری مصروفیت نال کوئی تعلق نہیں، وہ ول قابل غور ہے، ان دی ول تعبیر پوچھی بن سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خواب ڈٹھے، میں جنت بھی ڈٹھی ہے، میں کو جہنم دکھائی گئی ہے، تے میں ایک بندے کو ڈٹھے ہوں، بندے کو جہنم دے فرشتے پکڑی ودیاں تے او کو جہنم دی بھاج غوتے دینے ودیاں، ٹوبیاں دینے ودیاں، تے میں ڈٹھے اون جہاں والے سجے پاسے علی واچ کو فرشتے چرینے ہیں گدی تک گھنوے ہیں، والا کھبے پاسے علی چرینے ہیں ول گدی تک گھنن ہیں، اللہ وال بنا دینا او وال چرینے ہیں، واچھا چرینے ہیں، جی میں ایسا تو ایک مندہ کر دینا واچ چیر دے سائیں، واچھا چیر دے سائیں، یعنی یہ بہت بڑی تکلیف ہے، واچ چیر دے ہیں، نبی سے ہی فرمائے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میں جبریل امین کے پوچھے کیڑے بدبخت ہیں جنہیں دیاں واچھاں چیریاں میں جہاں پہن، جمعہ نصیحت ہوں دے، جمعہ یہی واسطے فرض ہے تاکہ امت اسلام آ کے جمعہ دا خطبہ واز سنے، اگلے جمعہ تک والوں نے گالیں تے عمل کرے تاکہ ہفتہ ہوندا شیطان دے حملیں کے بچہ رہے۔ یہ چسکے دا نا نہیں جمعہ جے رائے اے ہے اپنے اندر تربیت پیدا کرن دا نا، ہی واسطے لوگیں کو حکم ہے جلے جمعے دی اذان تھی وے اپنے کاروبار چھوڑ کے فس آؤ الہ ذکر الہ بھج دے آؤ، کاروبار چھوڑ کے آؤ اور آ کر کے اپنی ہفتے دی نصیحت کٹھی کرو۔ میں آج تو آپ کو جڑی نصیحت کرنا چاہنا وہ یہ کہ جھوٹ چھوڑ دو، کوڑ چھوڑ دو، رات بندے دی ختم تھی ویندی ہے، لین دین بندے دے ختم، بڑے کاروباری لوگ ڈٹھن سے منہ سجا کے منہ لٹکا کے گھر بیٹھے ہوندن، کوڑے ہوندن، انہوں دے کاروبار نہیں چل سکتے۔ سچے بندے کو اللہ برکت رہنے دے، سچے بندے دے اللہ تعالیٰ کاروبار چ رونق پیدا کریں دے، جڑا بندہ کہیں نال دھوکھا نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اللہ کو کریں ہوں دی کانڈ نہیں لگنے نا، اساں کیوں نہیں ساری پوری تھی دی، کوڑ مار کے اساں اے جڑے مطلب پی ایچ ڈی کیتی ودے ہیں کوڑ اچ، ہن ساکو کوڑ نہیں نظر دا، اساں کوڑ کو سچ بنا کے بیان کرن دے ماہر بن گئے ہیں، یعنی ایسا مارنا کہ پھبا کے مارنا تے پرلا بندہ ساری زندگی شاکی نہ کر سکے کہ کوڑ ہے یا سچ ہے، والو کو اساں اپنی اٹکل بازی سمجھتے ہیں، سڑپ سمجھتے ہیں، دنائی سمجھتے ہیں کہ دیکھو وقت کی میں پھبائے میں تے ہن سنو وقت پھبائے ہوئے تا نبی پاک دی زبانی، اگر ایک سڑپ سمجھیں دے ہو تو سنو وقت نبی پاک نے کیا فرمایا۔ جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پوچھے میں واچھاں کیوں چیریاں میں جہاں پہن، جبریل امین نے فرمایا اللہ دے نبی تواڈی امت دے اے او لوگ ہیں جڑے کوڑ مرنے ہیں نے یا واچھاں چیریاں میں جہاں پہن، بنایا میں جہاں پہن، قیامت تک واسطے ہی نے دی یا سزا ہے، نہیں سمجھ آئی، جھوٹ نہیں بولنا، کوڑ نہیں مارنا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرین، صحابہ کرام تے تابعین دے شگرد گزرین، امام زہری بڑے عالم گزرین، خلیفہ ہشام بن عبد الملک جڑا وقت دا خلیفہ آئی، امام صاحب کو آکھن لگے قرآن کریم دی ایک آیت ہے والذی تولا کبرہ منہم، اے جڑی آیت ہے این آیت کے مراد کون ہے؟
این آیت کے مراد کون ہے؟ این آیت چلہ نے کہندہ ذکر کیتے امام زہری رحمہ اللہ فرمیندر میرے علم دے مطابق این آیت کریمہ کے مراد عبداللہ بن ابی ہے جڑا منافقین دا سردار آئی اللہ نے اوندہ ذکر کیتے اے اوندہ مسئلہ ہے تے اگو خلیفہ ہشام آکھن لگے امام صاحب تو سا کوڑ پہ مرین دے ہو اندے کہ عبداللہ بن ابی مراد نہیں جھوٹ پہ بولیں دے ہو بس یہ گال کرن دی دے رہی امام زہری رحمہ اللہ غصہ ہو گئے آکھن لگن وقت دا خلیفہ ہی تے اپنی جگہ تے آئی میرے بارے کی میں آگ سکتے ہیں کہ میں جھوٹ بولیں دا پیاں حالانکہ میں کو جھوٹ نہ لے اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے ہون کوئی بندہ آسمان تو تلے لے آوے آ کر کے اعلان کرے جو جھوٹ حلال ہے میں والوی امام زہری جھوٹ بولن گوارا نہ کرے سا میں جھوٹ بولے ہون کوئی آکھے جو جھوٹ حلال تھی گئے میں والی نہ بولے سا اے جڑی نفرت ہے میں امام زہری کو میں آکھے عبداللہ بن ابی مراد ہے تو تساں یہ گال کیتی ہے اتنی نفرت آئی جھوٹ نال جھوٹے بندے نال کتنا نفرت ہو سی اللہ دی پناہ جھوٹ نال اتنی نفرت حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم دے صحابین آدن میں جہاں چھوٹا ہمیں میری عمر ودی کہنا آئی میں تے اپنی میری اماں سا اپنے گھر بیٹھے آسے اللہ دے پاک پیغمبر سارے گھر تشریف کہنا ہے تے آپ ہی میں بیٹھے ہیں تے میری اماں جڑی آئی او میں کو سدین دی بیٹھی آئی تے ہی میں ہاتھ کی تھی بیٹھی آئی تے آدھی بیٹھی آئی پتر عبداللہ ذرا میرے آتے کو کھجورہ کھواما پتر عبداللہ میرے آتے تے کو پینڈ دیواں پتر عبداللہ میرے میں تے کو کھجوراں دیواں حضرت عبداللہ بن عامر آدن میں لگا گیا تے میں اماں جی کے گیا تے اماں جی نے میں کو کھجوراں دیچن تے جڑے ویلے میں کھجوراں کھندا بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر میری اماں کو مخاطب ہو کے آکھن لگے اے عبداللہ دی اماں جڑے ویلے تے اپنے پتر عبداللہ کو سجے جو آتے کو کھجوراں دیواں میں انتظار کیتی ہے جو پتہ نہیں کھجوراں دیندی بھی ہیں یا نہ اے تے چنگا کیتے جو کھجوراں دیتے نہیں جا اگر کھجوراں نہ دے میں آتے اللہ دے ہاں جھوٹی لکھی ونیا اے بھی ایک کوڑے اے بھی ایک جھوٹے کہ بندہ کہیں کو آکھے آتے کو میں کھجوراں کھمینا تے وہ آ ونجے تے ول کھجوراں نہ دے میں اے بھی ایک جھوٹے اللہ دے پاک نبی اتنا تاکید کریں دے اپنے مننا یہ لوگیں کو جھوٹ کے بچن دی نصیحت کریں دے کیونکہ جڑا جھوٹے اخلاقیات دا دشمن ہے جڑا جھوٹے رشتہ داری دا دشمن ہے اے جڑا جھوٹے بندے دی عزت دا دشمن ہے اے جڑا جھوٹے بندے دے وقار دا دشمن ہے اے جڑا جھوٹے بندے دی برکت دا دشمن ہے اے جڑا جھوٹے بندے دے اوتے اللہ دی رحمت آون دی رکاوٹ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت دے کلمہ پڑھن والے کو یہ تعلیم دیتی ہے لوگوں کے جھوٹ کے بچ ونجو جھوٹ کے بچ ونجو جھوٹ کے بچ ونجو جڑا بندہ جھوٹ کے اپنے آپ کو بچاوے جا اللہ سونا ہی دی کانڈ نہیں لگن دیندا وقار بھی ودھ ویندے عزت بھی ودھ ویندی ہے عزت نفس چی اللہ اضافہ کر دیندے اخلاقیات چی اللہ اضافہ کر دیندے روزی روٹی چی اللہ برکت پا دیندے سجنے وچ بھی اللہ محبت پیدا کر دیندے اللہ پاک دی زندگی دی حفاظت بھی کر دیندے ہی واسطے اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ فرمائے اے میرے پیغمبر جڑے جڑے بندے جھوٹ بولن انہیں کو دسو جا میں اللہ انہیں نال کتنا نفرت کرے نا یا اللہ کتنا نفرت کرے نہیں بھامیں کوئی بندہ داڑھی سجائی ودا ہوئے اگر کوڑ مریں دا ودے بھامیں کوئی بندہ اہل دی صدویں دا ودا ہوئے جے کوڑ مریں دا ودا ہوئے بھامیں کوئی بندہ اہل سنت صدویں دا ودا ہوئے کوڑ مریں دا ودا ہوئے بھامیں کوئی بندہ توحید پرست ہوئے تے جھوٹا بھی ہوئے بھامیں کوئی بندہ پکا نمازی ہوئے تے نال کوڑا بھی ہوئے اے میرے نبی نے لوگیں کو ڈا سڑیو میں اللہ کتنا نفرت کریں نا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ انہیں کو دس دیو جڑے جڑے کوڑین جڑے جڑے جھوٹین میں اللہ دی اے جڑی نفرت انہاں نال اے اٹھ دے ودے ہوویں یا باندے ودے ہوویں یا سن دے ودے ہوویں یا جاگ دے ودے ہوویں کپڑے پہنے پے ہوویں روٹی کھندے پے ہوویں پانی پینے پے ہوویں سفر پہ کرنے ہوویں اپنی ہٹی تے بیٹھے ہوویں لعنت اللہ علی الکاذبین
جیڑا جیڑا بندہ جھوٹا ہو سی میں اللہ پاک دی نفرت ہے میں اللہ دی ہوں دے اوتے لعنت وسدی رسی جھوٹ نہیں بولنا ایک جھوٹ کو چھپاون دی خاطر کئی جھوٹ مارنے پندن ایک کوڑ کو لکاون دی خاطر کئی کوڑ مارنے پندن بھئی پہلے وہ جڑی وقتی طور دی شرمندگی ہے او کو برداشت چا کرو تے اللہ دی لعنت کے بچو وہ جڑی وقتی طور تے رسوائی تھیون دا خطرہ ہے نا جی اگر میں سچ بولے ساں تے لوگ کھل سن وہ کھلن برداشت چا کرو لیکن قیامت والی پوری دنیا دے سامنے اللہ دھکے مار کے جہنم میں سٹے وہ رسوائی اساں نہیں برداشت کر سکتے ساری تواری اولاد دی پیو ماں دی آپس سے نہیں بن دی اولاد جدہ ہی پیو ماں کو مرے سی کوڑ مرے سی جدہ ہی گال فجر دی کو جو سی شام دی کو جو سی اور کوشش یہ ودے کرنے ہونے ہیں دیکھو کیویں وقت مطمئن کیتے سی آخر ایک نہ ایک نہیں کوڑ دے پیر کہنی ہوندے نکل اندے ظاہر تھی اندے وقار گیا مجروح تھی گیا اعتماد ختم تھی گیا جھوٹ نہیں بولنا کوڑ نہیں مارنا اللہ نے یہ جری نفرت کی ہے کہ قیامت علنی میں اللہ انہیں جا واچھا چروے ساں جہنم دی بھائے اور جے تک جین دین میں اللہ انہیں دوتے اپنی لعنت دی پھٹکار کرے سادت یہ جڑا وڈا کوڑ دا کاروبار ہے جن دی مثال نہیں دیتی وہیں سکتی حضرت امام بخاری سارے کو رحمت اللہ علیہ حدیث دی صحیح ترین کتاب لکھی نے صحیح البخاری قرآن مجید دے بعد جنا پہلا نمبر ہے تمام مسالک دے نزدیک ہر مسلک دے نزدیک صحیح البخاری دا پہلا نمبر ہے قرآن مجید دے بعد صحیح ترین کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مجموعہ آپ دے فرمودات عالیہ دا مجموعہ صحیح البخاری دیوبند دا مدرسہ بریلوی دا مدرسہ اہل حدیث دا مدرسہ او تئیں کوئی بندہ دورہ حدیث کر کے عالم دین فاضل بن کے فارغ نہیں تھی سکتا سند ڈگری عالم علی نہیں مل سکتی جب تک صحیح البخاری نہ پڑھے سارے وہ ایک بھی گالے جو عمل کوئی نہ کرے عمل دی خاطر کوئی صحیح بخاری نہ چاہیسی لیکن جڑے ویلے دور حدیث دی واری آسی جب تک صحیح بخاری نہ پڑھے او تک اس وقت تک بندہ عالم تے فاضل بن ہی نہیں سکتا وال جڑے ویلے حیف ہے کہ نماز گولنی پوے وال نماز باقی کتابیں وچوں گولندے ہیں صحیح ترین کتاب وچوں نہیں سے گولندے جہاں دے دورے دے بغیر جہاں دے پڑھائی دے بغیر سادہ درس نظامی والا کورس مکمل نہیں اون دے وچوں کدیں نبی دی نماز گھنن گوارا نہیں سے کرے کہ جڑی وڈی افسوس دی بات صحیح البخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنی محنت نال چاندر دی روشنی تے لکھ دے ان حدیث ہر حدیث کے پہلے وضو کرنے ان تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے ہر حدیث تو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کو کہیں دشے کہ فلانے بندے کے ایک حدیث ہے تے او وقت اجرے پیاسے ان حدیث دے کئی راتی سفر کرنے ان حدیث سیکھن دے ان بھلا کو دے دے ان تے لکھ دے ان امام صاحب لگے گئے لمبا چوڑا سفر کیتے نے تے جڑے بندے کے حدیث گننے آنے وہ جائیں میں پڑھنے کے کو ڈٹھے نے تے مرڑے خدرا وہی میں اپنا پلو چاتی ودائی تے پلو کٹھا کر کے جانور کو سڑینا ودائی جی میں اساں سڑینے ہیں بکریاں کو ککڑی کو ہیں سڑینے ہو نا ہی میں پلو کر کے عادت ہے نا وہی میں سڑینا پی آئی امام صاحب کھڑ گئے نا جڑے ویلے جانور قریب آئے تے پلو تلے چا کیتے نے تے پلو چا کشے گئے نا آئی امام صاحب میں پچھلے پیرے واپس آمن لگ گئے وہ بندہ دے بزرگو کون ہو تکلو آئے ہو امام صاحب آدن میں کو نشان ہے تو دے کہ ایک نبی پاک دی حدیث ہے میں ہوا حدیث سکھن آیا ہوں اچھا والباؤ تو کو حدیث سکھنا امام صاحب آدن نہیں انہوں میرا دل گوارا نہیں کرنا انہیں کہ کیویں آکھن لگے جیڑا بندہ جانور کو دھوکا دے سکے وہ نبی دی حدیث کو بھی دھوکا دے سکے جیڑا جانور کو کوڑ مار سکے وہ اللہ دے نبی دی حدیث چی کوڑ شامل کر سکے کوڑے بندے کے حدیث گنن گوارا نہیں کریں دا جھوٹے بندے کے حدیث گنن گوارا نہیں کریں دا افسوس ہے کہ اتنا ممبر تے کھڑن والے کوڑ مریں دا جے تین کو وڈا کوڑ بادھ کے نہ سٹن تے واہ واہ کوئی نہیں کرندا تے نعرہ کوئی نہیں مردا سب تو وڈا کوڑ ساکو تو آگو لبدا ممبر تو ہے وڈا کہیں نہیں آج تک جرت کی تھی کیوں جرت کرن کشدہ پتہ ہوئے تا جو جرت تے وہ کرن دے جب کو پتہ ہوئے کوڑ کیا ہے تے سچ کیا ہے جنا مائی کوڑا میری نسلی کوڑ مریں دیئے تے حضرت ہونی دا کوڑ مرے تے کیا اثر کرے سی تے میں کیا کو پکڑے سا جنا آوے آوائی چاٹے صاحب زہرے میرے کوڑ کو وہ پکڑے سی جے کو پتہ ہو سی کہ کوڑ نہیں مارنا جے کو پتہ ہو سی سچ کیا ہے تے کوڑ کیا ہے
جنا شروع کو سونی کوڑ جلیں بال جلے کوڑ دے مقابلے سچ دسی سی پرلا سی دیکھ لا حول ولا قوت آج تک اساں تو نہیں سنیا یعنی پرلا بندہ اے جڑا کوڑ سن کے گندا آدھی تھی اگڑے وہ سچ کو کوڑ تے کوڑ کو سچ سمجھی کھڑے اے جڑا وڈا کہ جڑی وڈی گال ہے کہ کوڑ کو سچ تے سچ کو کوڑ ای کوئی نہ آکسی چلو یار میری مجبوری ہے میں آج تک سنی نہیں ہو سی پئی لیکن میں نہیں سنی یہ گال کہنا صحیح اساں تے کہیں نہیں سنی اساں جو نہیں سنی دا مطلب ہے کوڑے ممبر تے کوڑ سٹول تے کھڑ کے کوڑ ممبر دے سامنے مسجدیں چ کوڑ مارکیٹیں چ کوڑ سارا ہلا بھلا قصور حکمرانے دا ہی نہیں سارے ملک دی تباہی تے ملک دے دیوالیے بنانے چ سب تو زیادہ جڑا کردار ہے وہ اساں لوگیں دا اساں کوڑ مارے اساں ملک کو کھا دے اساں اپنے پیو ماں دے سامنے کوڑ مارے اساں اپنی اولاد دے سامنے کوڑ مارے اساں اپنے بیویاں دے سامنے کوڑ مارے اساں اپنے لین دین کرنا لیندے سامنے کوڑ مارے صدر دین دی فضا تیرے دی فضا ہر وسیب تے وسطی تے علاقے دی فضا دی خرابی دی وجہ علاقے چ رہن والے دے لوگیں دے کوڑ دی وجہ ہے حکمراناں دا کوئی قصور نہیں ساری جڑی آپس دی کھاپت ہے وہ کوڑ دی وجہ ہے سچ ہوے تے کدیں پیار نہ ترٹے تھوڑی وسطی ہے سچ ہوے تھوڑی زندگی سچ ہوے تو کوئی بندہ تھوڑے کے ترٹ ونجے اگر یہ جی مثال پیش کرو میں ممبر تے کھڑان چھوڑ دے سا سچے بندے دے رشتہ دار ترٹ ونجے سچے بندے دا لین دین ختم تھی ونجے سچے بندے دی دکان بند تھی ونجے سچے بندے دا کاروبار بجھ ونجے نہیں ہو سکتا ہووے سچا بندہ تے اللہ کو مارکیٹ شرمندہ کرے بھائیو نہیں ہو سکتا کوڑے بندے کو اللہ شرمندہ کرے کوڑے بندے دا لین دین جڑا کوڑا ہوندے اللہ کو ذلیل کرے دے اور خوار کرے دے کیڑی شے نہیں مارنی کوڑ نہیں مارنا بولو بھائی کیڑی شے نہیں مارنی اے نصیحت ہی ہے میری کوڑ نہیں مارنا لمبی چوڑی ہے گال ہے لیکن تھوڑا جہاں سن سو دل نال قافلہ پیا ویندا آئی تے کافرے آجیں کو ڈاکو پائے گئے اے ڈکیٹی جڑی اے تے نبی دے دور کے اندی پئی ہے اون کنے بھی پہلے رات دا لوگ رستیاں چ کھڑدے ہن تے ڈاکا پیندے ہن اے پہلی گال ہے جہالت دا کام ہے اے جڑا بندہ ڈکیٹی کرے چوری کرے سمجھو ہی بندے تعلیم کہنی سمجھو ہی بندے نالج کہنی اے بندہ سلجھا ہویا کہنی پڑھا لکھا کہنی کیونکہ پہلے دور دے جاہل لوگ یہ کام کریں دے تے انہیں ڈاکا پاتا قافلے دا سارا مال لٹ گیا تے والے سارے دی تلاشی کریں دے ودیان ایک چھوٹا جیاں بال آئی 12-13 سال دی عمر دا آئی وہ کو ایک ڈاکو آکھن لگے تے دے کے کشے تے دسا وہاں کے جیا میرے کے درہم دینار ہیں کیڑے پاسے ہیں اساں تیری ساری تلاشی کیتی ہے ساکو درہم دینار نظر نہیں آئے اپنا چولا کرتا پاتی بتائی چولا ہٹائے سی والے بیا ویچ چولا ہی او بھی ہٹائے سی ویچ تریجے نمبر تے بنین علی کار کوئی کپڑا آئی او ہٹائے سی تے اندے اندرو جیب سیتی ہوئی آئی اندے ویچ درہم دیناران اے ڈاکو آکھن لگے پترا اگر تمہیں چولے نہ ہٹاویں ساکو پتہ نہ لگیا کہ تیری تریجے نمبر تے جیب بھی ہے تے سیتی ہوئی ہے تے پیسے بھی ہیں تے جڑے ویلے اسا پوچھ دے پیا سے تو گول مول کر ونجے گال آنکھیں آجا ڈسیں آجا کہ میرے کے کشے گئے نہیں تیرے پیسے بچ ونجے نا اے بالا دے چاچو میں کو نہیں پتا تو ساں کت واسطے پہ پوچھ دے آوے بہرحال میں کو اتنا پتا ہے میری اماں نے میری تربیت کی تھی یہ کہ پترا جنہ بھی بولا کر جھوٹ نہ بولا کر میں نہیں ڈٹھا کیا پہ کریں دے ہو کیا نہیں پہ کریں دے میں کو ایک شاید سمجھائی گئی ہے کہ کوڑ نہیں مارنا تو ساں پوچھے میں دس لیتا کوڑ نہیں مارنا اتنا کوئی بندہ کوڑ نہ مارے تے سچ بولے اون دے بارے پتہ ہے سارا ذہن کیا ہوندے ای نہیں سدھرنا ای کوئی ڈا ہی نہیں آندا سٹ مارنا سادہ اے ذہن ہے کہ ای ترقی نہیں کرنی تے بال آتا پے بال کہ میں میری اماں میں کو آکھیا اون بندے تے بڑا اثر پیا بھئی بال تھی کہ جڑی وڈی گل اون دی جیب والے پیسے والا دے تن مال واپس چل پوتر وان اے بال پڑھدا رہ گئے دین پڑھدا رہ گئے قرآن پڑھدا رہ گئے حدیث پڑھدا رہ گئے عالم بنے وڈا تھا اللہ نے ای بال کو اپنا ولی بنائے ساری دنیا جی بال کو
پیرانے پیر پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام نال یاد کریں دیئے اللہ پاک نے پیر بنا دیتے ولی بنا دیتے شریعت دا تابعدار بنا دیتے موحد بنا دیتے متبع سنت بنا دیتے جہاں دے نا دی 11ویں شریف کھندے ہیں حالانکہ انہاں دے پتہ کوئی نہیں جو 11ویں کیا ہوندی ہے پیر عبد القادر جیلانی موحد بھی ہن تے متبع سنت بھی ہن تے اللہ دے ولی بھی ہن کیونکہ اللہ انہاں بالاں کو ولی بنے دے جڑے بالیں دی تربیت ہوئے جو کوڑ نہیں مارنا جھوٹ نہیں مارنا جڑے بال جھوٹ کے بچ دے ہوئے اللہ ولی بنا دے نہ راندے جڑے لوگ جھوٹ کے بچ دے ہوئے اللہ عزتاں عطا کر دے نہ راندے ہی واسطے اللہ پاک قرآن کریم میں فرمائے دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کیڑی شے نہیں بولنی کیڑی شے نہیں بولنی میرے نبی کریم علیہ السلام بھی کدہیں زندگی ہے کوڑ کے نہ بولیا نے تھوڑا کیا خیال ہے اپنے نبی دے بارے کوڑ کے نہیں بولیا نے جھوٹ کے نہیں بولیا نے پہلے پہاڑی تے چڑھ کے پوچھا نے ہاں بھائی میں کہیں کوڑ مارے انہیں کہ نہیں اساں بڑا تجربہ کیتے اچھا میں اگر آکھاں پہاڑی دے پیچھو ایک قافلہ آیا ہویا ہے تو آلے تے حملہ کرنا چاہتے ایک بندے آئے کہ میں اگر پہاڑی تے چاڑا ماں پرلے پاسے دیکھاں میں کو قافلہ نہ نظرے وال بھی میں آکساں میری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے پر تساں جھوٹ نہیں بول سکتے اے جڑا وڈا اعتبار ہاں اے جڑا وڈا یقین ہاں دنیا دی ای جنہ نبی سے کو دیکھے نہ کہ نہ صادق الامین اندے پین سچائی دا بھی بادشاہ ہے تے دیانتداری دا بھی بادشاہ ہے بولنے چی کھرا ہے تے لین دین چی کھرا ہے صادق الامین اندے پین میرے نبی کریم علیہ السلام کدیں جھوٹ نہ بولے دین تے مکے دے کافر کوشش کرنے ہیں کہ نبی دا کی تھی جھوٹ پکڑوں تاکہ لوگاں کو آگ سکوں ہے جھوٹ ہے اے جھوٹ ہے نعوذ باللہ ہرقل دی دربار وچ بادشاہ نے سردار ابو سفیان کے پوچھا جیڑا نبی نبوت دا دعویٰ کریں دے سچا ہے یا جھوٹا سردار ابو سفیان آدن میرے دل خیال ہے آج میں آنکھ نے وہاں جو جھوٹا ہے لیکن میرے اندر دے ضمیر نے آواز دیتی ہے سردارا سردار تھی کہ کوڑ مرے سے کیا تیری سرداری دی توہین نہیں میں ڈنکے دی چوٹ پوری دربار کھڑ کے آ کے جڑے نبی دا تساں پوچھ دے پئے ہو اگرچہ اون دے نال ساری نہیں بندی اوندا مذہب بھی ہے سادہ مذہب بھی ہے لیکن ایک گواہی ضرور دینے کہ جدہ ہی بولیں دے سچ بولیں اللہ دے نبی دی سچائی والی گواہی اپنے تے اپنے پرائے بھی دینے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے سواری دا سودا کیتا ایک وپاری نال تے آپ گئے پیسے گنن تے وپاری دے اوتے لوگ پائے گئے آکھن لگے ساکو نبی دا کوڑ چاہیے کہیں طرح میں مکر ون سودے کے جتنی پیسے آکسیں تے کو دیکھ سوں جلے تو مکر سیں ساڑے کے دلیل آوے سی بھئی نبی سی کوڑا وعدہ کیتا آئیں دے نال ایرے دیکھو ایک گواہ آئی وے اساں تاکہ بدنام کر سکوں اوہاں کہ میں کو دے سو کتنا ہونا ہے کہ اتنا پیسے وعدوں مل دے پہن مسئلہ ہی کہنی نبی سی اے ان لوگ کھڑن نبی سی آئے نا کہ ایک پیسے سواری اورتے کر وہاں کیسے ہوا لگ گیا کیا تو سودا تمہارا سارا تھی ہی کہ نہیں نبی علیہ السلام فرمائے سودا تھے وہاں کہ نہیں تھیا اگر تھے تے گواہ پیش کرو جڑا گواہی دے وے جو تمہارا سودا تھے سارے نال کیونکہ تساں آپ جلے فیصلے کرن دے ہو گواہ منگ دے ہو تساں گواہ پیش چا کرو میں من گنساں تے اون ولے ود ہاں کوئی کنا ڈو ہن نبی سہی نہیں آو میرے نبی سی فرمائے کوئی بندہ کہنا میں کیڑو گواہ نا وہاں کہ کوئی کہنا تے ونجو خیر نال اصل تے انہیں دی گال منی کھڑا نا تاکہ انہیں کو کوڑ لبے اے میں اچانک آپس وچ بحث پئی چل دی ہے اللہ دے نبی فرمیندے ہیں میری گال تھئی ہے تیرے نال اے آدھا تورے نال نہیں تھئی اگر تھئی ہے تے گواہ پیش کرو میرے نبی کریم دا ایک صحابی پیا گزردا آئی تے سنی سی بحث کھڑ گئے تے بحث دی تہ تک پہنچے اگو تے گئے پیا وپاری دا مونڈا ہلا کے تے ہاتھ پکڑ کے آدھے تے کو گواہ چاہی دے میں گواہی دینا کہ آمنہ دے لال نے سودا کیتے گواہ چاہی دا یہ ہون جڑے جملے میں بولے سن وہ تیرے ایمان اضافہ کرے سن میں یقین نہ لادا ایک ہاتھ چ میرے نبی پاک نے سواری دی مہار پکڑی ہوئی ہے بے ہاتھ چ میرے نبی نے اپنے صحابی دا ہاتھ پاتا ہوا ہے
تے ایویں جویں گھاٹی یاری دی نشانی ہوندی ہے ایویں ہاتھ لیندے ویندن تے نال فرمیندے ویندن خزیمہ جی اللہ دے نبی ایویں اچانک آبڑ گھتا آ کے تصدیق چا کیتی ہے تے گواہی چا دیتی ہے حق بندا تیرا پہلے میرے کے پوچھے میں سودا کیتا بھی ہے یا نہیں پوچھا کیوں نہیں بھی تے گواہی کیوں چا دیتی ہے حضرت خزیمہ دے جملے میرے جمعے دا نچوڑن آکھن لگے اللہ دے نبی ہر کہیں دی گال دی تصدیق کیتی ونج سکدی ہے تواڈی گال دی تصدیق جیڑا کر رہے اندے ایمان دے ضائع تھیون دا خطرہ ہے کیونکہ تواڈی بات دی تصدیق اللہ نے قرآن وچ کر چھوڑی ہے اللہ دے نبی تواڈی گال دیاں تصدیقاں کیویں کروں تواڈے بولاں تے اعتبار کر کے اساں اللہ منی ودے ہیں تواڈے بولاں تے اعتبار کر کے اساں پیو ماں کو پیو ماں منی ودے ہیں اے تواڈی زبان نے آکھے کہ دھی وے اے پوتری وے اے اولادی وے اے پیو مائی وے اساں تواڈی گال من کے توحید منی ودے ہیں مارا کھندے رہ گئے ہیں بھلا تواڈے کے تصدیق دی کیا ضرورت ہے میرے نبی سے روندے بھی ویندے ہیں تے فرمیندے ویندے ہیں خزیمہ جتائیں میں محمد کریم دا دل ٹھار دیتے اللہ دے نبی نے لوگیں کو کٹھا کیتا آپ نے فرمایا جان دے ہو اللہ دے نبی جان دے ہیں آپ نے فرمایا کون ہے انہیں کسی خزیمہ ہے اللہ دے نبی فرمایا آج دے بعد اگر تو آپ کو کہیں کیس دے دو گواہ ضرورت ہو میں تے کلا خزیمہ لب پوے دوجے گواہ دے لبن دی لوڑ نہیں کلے خزیمہ دی گواہی رب نے دو گواہیں دے برابر کر چھوڑیے اللہ دے نبی کدائیں جھوٹ نہ بولے دے سچ بولے دے اللہ فرمائے دے تساں بھی جھوٹ نہ بولیا کرو بری چیز ہے جھوٹ جھوٹی گواہی بھی نہ دیتی کرو تے آخری بات میرا سلام میرے نبی سی فرمائے انہیں بندے واسطے بھی ہلاکت ہے انہیں بندے واسطے تباہی ہے جڑے لوگیں کو ہساون واسطے کوڑ مرینن ویل الذی یحدثو بہل قوما یحدثو لیہزہک بہل قوما فرمایا جڑے لوگ کٹھ کر بانن تے لوگیں کو کھلوینن کوڑ مار مار کے خاص کر ناراض نہ تھی سن تو میں اتھا ٹک ٹاک کریں کو آکساں یہ جیڑی بھی ٹک ٹاک بنے دے ہو کریں کوئی سچی بنائی وے ہی واسطے کوڑی ٹک ٹاک بنے دے ہو تاکہ ویوز ودھن تے لوگ کھلن تے نبی دی وحید ہے میرے نبی فرمائے انجھے بندے واسطے ہلاکت ہے جڑا لوگیں کو کھلاون واسطے کوڑ مارے تے اساں ماشاءاللہ شادیاں دے موقع تے خوشی دے موقع تے یا ویسے اگے پیچھے کٹھا ٹائم بنے یار کو ٹائم دے میں کوئی بٹ کوڑ لاؤں یعنی ساری ان گپ شپ دے وچ بھی لفظ کوڑ شامل ہے اے منجے بھریے پین ہوٹلاں آبادن اساں جلے ویلے تھیندے چاہ شاہ دا بہانہ ہوندے اے چاہ شاہ گھر بھی بن ویندی ہے میں ایک کو پوچھے چاہ گھر ہی بن ویندی آدھے ایمان نال دساں تے کوئی چاہ اصل چاہ نہیں پیونی ہوندی گھر والی چاہ دا مزہ نہیں آندا اتھاں ود نال تبصرہ کہیں دی گاڑی تے کہیں دے کپڑے تے ہیں ود کہیں دے ٹرن تے ود نال اوبا پوزا کیا خیال ہے سادے لوگ ہی ہوندے نے اوے جیڑے معاشرے دی ہوا تے فضا وچ کوڑ ہوے تے جیڑے معاشرے دے ڈھیر کٹھ بھی کوڑے ہوون اتھا اللہ دی رحمت کیویں آسی اتھا عزت کیویں آسی کوڑ بند کر دیو اللہ ناراضگی ختم کر دے سی کوڑ بند کر دیو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شروع کر دے سی جھوٹ بولن بند کر دیو جھوٹا جڑا بندہ نبی سی فرمایا اچھا ایک بی گالی وے سنی سنائی گال اگتے ٹورن والے بندے واسطے ایو کافی ہے وہ سنی سنائی گال اگتے ٹوری پہ فرمایا اے بھی جھوٹا ہے جڑا سنی سنائی گال اگتے ٹورے پہلے تحقیق کرو پہلے پوچھ گیدہ کرو سنی سنائی گال اگتے ٹورنا بھی کوڑ ہے جھوٹی گواہی دیونا بھی جھوٹ ہے لوگیں کو ہساون واسطے کوڑ مارنا نہ میرا بھائی بالکل نہ لطیفے کے بچنا چاہیے جدہ گال تھی سی اسی ایک پولی ہوندا او بٹ کا پلاؤں وہ ایک مولی ہوندا وہ ایک دعوت تے گیا کھا کے مر گیا کوئی پوچھے ہی کلو بھئی کیڑا مولیا آدھے ہی میں سن دے دو چار بندے کھیل پہ اللہ دے آج کھلو پر توارے چہرے دی رت مٹا دے ساں تساں میں اللہ دی دیتی ہوئی زبان پلیت کریں دے رہ گئے ہو اپنی پلیت زبان نال لوگیں دا وقار مجروح کریں دے رہ گئے ہو تاکہ چند ویو ملن چاکے توارے بھرا میں چیزا فاتی ہوئے لوگ تو کو واہ کرن نہیں جیڑا بندہ جھوٹا ہے جھوٹ بولیں دے جھوٹ جتھا بھی شامل ہے میرے گفتگو یا میرے لین دین میرے معاملات میرے ٹک ٹاک سچ کو عام کرو بے شک
سچ دے ذریعے لوگوں دی اصلاح کرو، بے شک ذریعہ بھامیں کوئی ہوئے کوئی ایشو نہیں، لیکن جھوٹ بھامیں ممبر رسول تے کھڑ کے بھی بولی جے حرام ہے، نہیں سمجھے؟ سچ بھامیں بازار وچ کھڑ کے بولی جے حلال ہے، جائز ہے، سچ دی برکت ہے، کوڑ وچ بے برکتی ہے۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔